بولیے یہ کیا ہیں؟ مقدس مقامات ہیں. اور جب تک اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے موجود ہیں اس وقت تک انشاءاللہ جتنا ہم میں ہو سکا ہم اللہ کے ولیوں کے مزارات کا تحفظ کرتے رہیں گے. لیکن کس کے جو ہے نا مشکل مزارات کا تحفظ کرنا کس سے مشکل ہے؟ کافروں کے مقابلے. یعنی کافر وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کو ادھر ہی قیامت کو ہی اللہ اس کی سزا دے گا. تو حضرات گرامی القدر، آج ہمارا ملک وطن پاک، ملک وطن عزیز پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے. آج اپنی فورسز کے خلاف اپنے ہی ملک کے باسی لڑ رہے ہیں، لیکن یہ سب کا سب غیر ملکی ایجنٹوں کا کام ہے. آؤ اس وقت ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا تھا. بولو سبحان اللہ کی آواز آ جائے. گولڑے کے پیر مہر علی کے بیٹے حضرت بابو جی، حضرت قبلہ بابو جی تحریک پاکستان کے ہر اول دستے کے سالار، حضرت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کہ قائد اعظم علیہ رحمہ جب ان کے پاس آئے تو جب واپس گئے تو کسی نے کہا آج بڑے خوش ہو قائد اعظم؟ کہا خوش کیوں نہ ہوں کہ میں نے آج جماعت علی شاہ سے پاکستان لے لیا ہے. پیر صاحب نے اعلان کیا کہ جو میرا مرید مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کا میرے سے رشتہ ختم، اس کو میرے جھنڈے تلے سے نکال دو، قیامت کو اس کو اپنے جھنڈے سے دور کر دوں گا. ہر مسلمان نے اس وقت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سوائے چند کانگریسی ملاؤں کے. یہ وہی ملا ہیں جو کل پاکستان بننے کے مخالف تھے، آج پاکستان کی سالمیت کے مخالف ہیں. آؤ یا رسول اللہ کہنے والوں، میرے محمد عربی سے پیار کرنے والوں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق اور رشتہ رکھنے والوں، آؤ آج ہر گلی گلی، ہر نگر نگر، ہر مسجد، ہر منبر، ہر مینار، ہر جگہ سے ایک صدا کی ضرورت ہے کہ پاکستان زندہ باد. پیار سے بولو پاکستان. آج پھر ایک وقت آ گیا کہ ہم نعرہ مستانہ بلند کریں، پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے. بولیے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا. کس طرح بچائیں گے صاحب؟ اس طرح کہ دہشت گردوں کے کہیں ہم اہل کار نہ بن جائیں، ہمارا نوجوان کہیں اس جاری جلتی ہوئی آگ پر کہیں کوئی تیل نہ چھڑک دے. ہر ایسے کام سے بچو جس سے ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہو. اور آؤ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنی آرمی کے لیے دعا کریں، اللہ ہماری فوج کے ہاتھوں کو مضبوط فرمائے، اللہ ہمارے ولیوں کے آستانوں کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے. تو حضرات گرامی، یہ جلسہ اور کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نوجوان ہوشیار رہے کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں کے مزارات کو نہیں چھوڑتے وہ تیرے گھر کا کبھی تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے، وہ تیری دہلیز کی کبھی بھی عصمت کا خیال نہیں رکھیں گے. اس لیے جو اللہ کے ولی کے مزار کو پامال کر سکتے ہیں وہ تیرے حجرے، وہ تیرے ڈرائنگ روم کو، وہ تیرے کچن کو، وہ تیرے گھر کو بھی رون سکتے ہیں. لہذا آؤ یا رسول اللہ کہنے والوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لبیک یا رسول اللہ کہہ کر منظم ہو جائیں اور اس تیاری میں رہیں. ہاں اس تیاری میں رہیں کہ ولیوں کا دشمن پنڈی میں آیا چن چن کے رگڑا لگائیں گے. لیکن جب تک ہماری آرمی زندہ ہے نا، اگر کسی نے بےغیرتی نہ کی تو، اگر کسی نے بےغیرتی نہ کی تو الحمدللہ پاکستان کی آرمی بڑی دلیر آرمی ہے. ہاں میں تو حیران ہوتا ہوں ان بے ایمانوں یزیدیوں پر کہ جو آج اپنے ہی ملک کی آرمی کے خلاف بیان دے رہے ہیں اخباروں میں اور ہماری بغلوں کے نیچے گھسے ہوئے ہیں. یہ بے غیرت دبا اور جاؤ انڈیا میں جس سے تمہارے باپ دادا کا رشتہ تھا، جاؤ اندرا گاندھی کے چرنوں میں بیٹھو کہ جو تمہارے سالانہ جلسوں میں آ کر بیٹھ کے کہتی تھی ہمارا ان سے پرانا تعلق ہے، یہ وہ پرانا تعلق نبھا رہے ہیں. لیکن یہ داتا کے دیوانے، یہ خواجہ کے دیوانے، یہ خواجہ مہر علی کے دیوانے، یہ پاکستان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے.
یار ایک بات کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جھوٹ نہیں بولنا. میں اپنا دل کی بات کرتا ہوں، مجھے آپ کا پتہ نہیں. میں تو رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میرے وطن کو میری جان کی ضرورت پڑے نا، اور مجھے کوئی ایسا بندہ جو ملک کا کوئی مثال کے طور پر ہمارا جرنل ہے، وہ کہہ دے کہ یار ہمیں ضرورت ہے کہ تم اپنے جسموں سے بم باندھو اور تمہارے بموں کی وجہ سے ہمارا ملک بچے گا، میں رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں 2 منٹ بھی دیر نہیں لگاؤں گا. اب آپ میں سے وہ بندے ہاتھ کھڑے کرو جو اپنے وطن کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تیار ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. اسلام، اسلام، پاکستان، پاک فوج، پاک فوج. اللہ تعالی آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں شمع بزم میں